بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب پر ایک اور ویڈیو محترم عبداللطیف صفدر صاحب کی، جو کہ محترم انجینئر محمد علی مرزا کے رد میں انہوں نے ریکارڈ کروائی، اور حج کے ایک اہم ٹاپک، حج سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن وہاں جا کے لوگوں کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے محترم انجینئر محمد علی مرزا کا رد کیا اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ اس ویڈیو کی وساطت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محترم عبداللطیف صفدر صاحب کی بات سے کلی طور پر اختلاف کرتے ہوئے، اور محترم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک جزوی بات جو کہ شاید انہوں نے احادیث کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہی، واللہ عالم، اس سے بھی اختلاف کرتے ہوئے باقی انجینئر محمد علی مرزا کے جو موقف ہے اس پر اتفاق ہے کہ تنعیم سے عمرہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے، تو یہ تھوڑا سا مجھے بھی اس حوالے سے احادیث نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو، لیکن اگر کہا بھی نہ ہو اور کر کے دکھایا ہو تو پھر بھی تو یہ حدیث ہی ہوتی ہے۔ تو اس بات کی طرف محترم عبداللطیف صفدر صاحب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا جائے، ایسا فرمان مجھے بھی نہیں ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے یہ کیا نہیں ثابت کیا کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ ایک کتاب کا تعارف کروایا گیا ہے، امام الانبیاء کا سفر حج، اس کے صفحہ 40 اور 41 پر جو احادیث بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمروں کے حوالے سے، تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور ان سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا۔ جہاں تک بات ہے تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن جو کہ ان کے بھائی تھے ان کو ان کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے وہ ان کو عمرہ کرا لائیں، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل حقیقت ہے اور اس سے کوئی شخص بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کی گئی تھی تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے، وہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ لنک کر دی جائے گی، اور اس میں جو موقف ہے وہ بالکل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ریفرنس دے کر باقی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک کر دیتا ہوں، اور لیکن صرف ایک ریفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حج کا جو سفر تھا 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا سفر، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک ہی عمرہ کیا تھا، اور وہ اس عمرہ کے بدلے تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمرہ پہلے رہ گیا تھا ایام کی وجہ سے، اس عمرہ کے بدلے میں وہ تنعیم سے حج کے بعد عمرہ کیا گیا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2919، یہ حدیث اسلام 360 پر بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ عمرہ اس عمرہ کے بدلے تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور یہ بات مد نظر رہے کہ یہ عمرہ ایک ہی عمرہ تھا اس پورے سفر میں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ یہ عمرہ کوچ کی رات کیا گیا اور حج کے بعد کیا گیا۔ باقی جو تفصیلی موقف ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ منسلک ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اب وہ 2 کلپس دیکھتے ہیں جو کہ پہلے تنعیم کے حوالے سے ریکارڈ کروایا گیا، اور دوسرا جو مولانا عبداللطیف صفدر صاحب کا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔
تو سامعین اب آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو غیر مقلدین وہاں مکے کے اندر بھی اٹھاتے ہیں اور یہاں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک سفر میں عمرہ ایک کیا جائے گا یا ایک سے زائد؟ ایک سفر میں صرف ایک ہی عمرہ ہوگا، یا اگر کوئی شخص ایک سے زائد عمرے کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک سے زائد عمرے بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرے مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد عائشہ سے یعنی تنعیم سے اگر کوئی عمرے کا احرام باندھتا ہے تو اس کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے احناف اور دیگر ائمہ اس کو صحیح کہتے ہیں اور جائز کہتے ہیں، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا اور غیر مقلدین حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ یعنی تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص تھا، اور ان عورتوں کے لیے جن کو ایام حج کے دوران جو ہے وہ حیض آ جائے، پیریڈس آ جائیں، تو ان کے ساتھ یہ خاص ہے، باقیوں کے لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو جہاں تک بات ہے پہلے مسئلے کی کہ ایک سفر میں ایک عمرہ یا ایک سے زائد عمرہ، تو اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہلانے والے ائمہ کرام، چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ شوافع ہوں یا دیگر ائمہ کرام ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک سے زائد متعدد عمرے کر سکتا ہے۔ اب اس کے کیا دلائل ہیں وہ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی کلپ سن لیں۔ تنعیم جو ہے نا، تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی الاسلام نے کہا تھا، ان کے بھائی کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، کہ وہاں سے صحیح بخاری میں آتا ہے حج اور عمرے پہ مسئلہ 54A-B-C میرا D تک ریکارڈڈ ہے، وہ ضرور دیکھیں، میں نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو وہ میقات میں تو نہیں آتی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یا جن عورتوں کے ساتھ وہ پیریڈ والا معاملہ ہو جائے ان کے لیے خاص ہے۔ نبی الاسلام یا کسی صحابی سے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی یہ خلاف سنت ہے، اہل حدیث تو پہلے ہی کہتے تھے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے جو بار بار ٹنڈے کروا کے احرام باندھ رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ ایک سفر میں نبی الاسلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے، اس طرح بار بار عمروں کی کوئی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ میقات تک، اور وہ آلریڈی جب مدینہ شریف کو جاتا ہے واپسی پہ وہ میقات کور ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو سامعین آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی کلپ سنی، اس میں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے، یہ حدیث بیان فرمائی، اس کا کوئی حوالہ انجینئر محمد علی مرزا نے نہیں دیا کہ یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، آخر کس کتاب کے اندر، یا ان کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر، کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث نمبر نہیں، نہ ہی یہ بات بتلائی کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ کیا ہو کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرے کی اجازت ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرے کی اجازت ہے، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر بیان نہیں فرمائی۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اگر کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں انجینئر نے صحیح بات کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ حوالہ ذرا پیش کرے، یہ انجینئر صحیح کہہ دے کہ جی ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حوالہ پیش کر دیں، لیکن یقین مانی یہ حوالہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ دیتے، یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک سفر میں متعدد عمرے کر سکتا ہے، ایک سفر میں متعدد عمرے کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ ہم نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ آپ کے سامنے ہم یہ حدیثیں رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود جس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حج و عمرے کے درمیان تسلسل اختیار کرو، یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے
چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، حج و عمرے کے درمیان تسلسل اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر امت کو حج اور عمرے کو بار بار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ترغیب دی ہے کہ ان دونوں میں تسلسل اختیار کرو، اور کوئی قید بیان نہیں فرمائی، کوئی قید بیان نہیں فرمائی۔ حج تو چلو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن عمرے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی قید نہیں بیان فرمائی۔ دیکھیے اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے آپ کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ اگر ایک سفر میں ایک عمرہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک عمرے کے سفر سے دوسرے عمرے کے سفر تک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نا کہ اگر ایک سفر میں صرف ایک عمرہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک عمرے کے سفر سے دوسرے عمرے کے سفر تک جو گناہ ہوئے دوسرا عمرہ ان کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ اس کو عام رکھا، اس کو عام رکھا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان تک۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان دو احادیث کو فتح الباری کے اندر لائے، ترمذی والی کو بھی اور اس کو بھی، اور اس حدیث کے تحت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان فرمائی کہ علامہ ابن حجر فرماتے کہ وفی حدیث الباب دلالۃ استحباب الاستسقاء من الاعتمار، کہ اس باب کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بکثرت عمرے کرنا مستحب ہے، بکثرت عمرے کرنا مستحب ہے، یعنی متعدد عمرے کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ جی ایک ہی سفر میں ایک عمرہ ہونا چاہیے، اور جو متعدد عمرے ہیں وہ اس کے لیے متعدد اسفار کریں، متعدد سفر کریں، ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ بلکہ یہ آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جمہور کے بارے میں کیا بات فرمائی کہ والجمہور فی استحباب تکرار العمرۃ فی السنۃ الواحدۃ مرارا، کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عمرہ متعدد دفعہ کرنا ایک سال میں مستحب ہے، ایک سال میں متعدد دفعہ بار بار عمرہ کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ کوئی قید بیان نہیں فرمائے کہ جی نہیں متعدد عمرے کے لیے متعدد اسفار کریں یا متعدد سفر کریں، ایسی کوئی قید بیان فرمائی نہیں ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو دیکھیں ان احادیث کی بنا پر اور محدثین کے اقوالات کی بنا پر ہم اہل سنت والجماعت احناف یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ حج کر رہا ہے اور اس کو وہاں موقع مل رہا ہے حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرے کرنے کا، تو اس کا وہ جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ باقی جو دوسرا مسئلہ ہے غیر مقلدین اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان مشترکہ، کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جی تنعیم سے جو لوگ عمرہ کرواتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ سے، وہ بدعت ہے، یہ کہتے ہیں، اور یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں پیریڈز آ جاتے ہیں ایام حج کے دوران۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو اس حدیث کو یا اس حدیث کی بنا پر حضرت عائشہ سے تنعیم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور اسی طریقے سے دیگر ان عورتوں کے لیے جن کو پیریڈز آ جاتے ہیں عمرے کو خاص کیا ہے، عمرے کے احرام کو خاص کیا ہے، تو اس خاص کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے صرف عمرہ اما عائشہ یا وہ عورتیں کریں گی جن کو پیریڈز آ جاتے ہیں ایام حج کے دوران، صرف وہ عورتیں کریں گی؟ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے یا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے؟ اور اگر ان دونوں حضرات نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات نہیں بیان فرمائی اور واقعتاً نہیں بیان فرمائی، تو آپ اس حدیث کو خاص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس حدیث کو آپ خاص کر رہے ہیں؟ جبکہ محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں فی الحال آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، یہ آپ کے سامنے فتح الباری ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے بارے میں
کہ وبعد ان فعلت ہو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بامرہ دل علی مشروعیتہ، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس کو کیا ہے تو یہ مشروعیت کی دلیل ہے، یہ مشروعیت کی دلیل ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اس عمل کے جائز ہونے کے لیے کافی ہے، اس عمل کو ثابت کرتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، مشروع ہے اور جائز ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ نہ تو حدیث کے اندر کوئی قید بیان ہوئی کہ عمل ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے، اور نہ ہی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اس حدیث ہی کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے یعنی تنعیم سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے عمرے کے احرام باندھنے کا حکم دیا تھا بغیر کسی قید کے۔ لیکن سامعین میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، میں نے ایک اہل حدیث مولوی کا اس مسئلے پر بیان سنا، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ یہ عمل یعنی مسجد عائشہ سے تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن کو ایام حج کے دوران جو ہے وہ حیض آتا ہے یا پیریڈز آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو وہ اس کو خاص ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنی عقل کے ذریعے۔ کس طرح کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان عورتوں کے ساتھ خاص نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن کو جو اما عائشہ کے بھائی تھے ان کو بھی کہتے کہ تم بھی عمرہ کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی کہتے کہ تم بھی عمرہ کر لو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ انہیں یہ کہا کہ تم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمرہ کراؤ، ان کو عمرہ کرانے کا کہا، عمرہ کرنے کا نہیں کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور ان عورتوں کے ساتھ جن کو حیض آتا ہے خاص نہ ہوتا تو عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم بھی کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح اس حدیث سے جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور دیگر ان عورتوں کے لیے جنہیں حیض آتا ہے اس مسجد عائشہ کو خاص کرنا ثابت کر رہے تھے کہ یہاں سے عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھنا انہی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن سامعین اگر اس طرح عقل کو چلایا جائے، اس طرح قیاس کو چلایا جائے بغیر کسی حوالے کے محدثین کے، تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عبد الرحمن کو حکم نہیں دیا تو منع کیا، حکم نہیں دیا نا تو منع کیا کہ بھائی تم وہاں سے نہیں کرنا کیونکہ یہ اما عائشہ کے لیے خاص ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، نہ حکم دیا نہ منع کیا، بلکہ اما عائشہ کو حکم دیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کو منع بھی نہیں فرمایا کہ تمہیں وہاں سے عمرہ نہیں کرنا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے تو آپ کہتے کہ بھائی یہ ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا اما عائشہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اما عائشہ کو حیض آ گیا تھا ان ایام کے دوران تو ان کے ساتھ خاص ہے، دیگر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم یعنی منع نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث خاص نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ مسجد عائشہ اور تنعیم سے عمرہ کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے، اور جو حضرات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں۔ اس لیے وہاں آپ انتظام دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو ایک انتظام ملے گا کہ حرمین شریفین کی طرف سے جو ہے وہ وہاں سعودی حکومت کی طرف سے وہاں باقاعدہ انتظام ہے عمرے کے احرام باندھنے کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کے دوران
یا حجاج کرام کو ان ایام کے دوران اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو ان مسائل میں الجھا کر ساری توجہ ان مسائل کی طرف کرا دیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم وہاں اس ذہن کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنے ذہن کو اللہ کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمرہ اور حج پر جانے والے لوگ جب مکہ میں جاتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تنعیم سے ہمیں عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں حجۃ الوداع جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور پھر واپس ہوئے مدینہ، تو اسی دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تنعیم سے عمرہ کیا تو ان کے عمرہ کرنے کی کیا وجوہات تھیں، کن بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے عمرہ کرنا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں حجۃ الوداع کے سفر سے ایک حصہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے صرف میں قیام کیا۔ صرف ایک علاقہ ہے جو کہ مکہ سے 10 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پر جب قیام ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایام سے ہو گئی، میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے حیض آ گیا ہے، کاش میں حج کے لیے نہ آئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی گئی ہے۔ اور اس طرح بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، جو تمام عورتوں کے مقدر میں لکھا ہے وہ تیرے مقدر میں بھی ہے، وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ صرف میں یہ جو قیام تھا یہ 2 یا 3 ذی الحجہ کی بات ہے، اور 4 ذی الحجہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اصحاب نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ جو صرف کا جو قیام ہے اور اس میں جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔ نسائی 2742، ابو داؤد 1782، مشکات 2572، ابن ماجہ 2963، بخاری 294305 5548، مسلم 29182919۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حال میں مکہ آئی کہ میں حائضہ تھی، اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا اور نہ ہی صفا و مروہ کا طواف کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کرو جس طرح تمام حاجی کرتے ہیں، مگر پاک ہونے تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری 1650 اور مسلم 2910۔ پھر حج کے ایام جو ہیں وہ آتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ اور پھر عرفات 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس روز غسل کرنا ملتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اور صفا مروہ کی سعی کی۔ یہ طواف افادہ تھا جو کہ جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری 1560 1733 اور صحیح مسلم 2922 دیکھی جا سکتی ہے۔
ایک اور حدیث ہے جو کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، پھر سب مناسک حج ادا کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس طرح سے حدیث میں ملتے ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طواف افاضہ اور طواف زیارہ کر لیا اور اس کے بعد سعی بھی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا طواف حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی طواف افاضہ یا طواف زیارہ اور اس کے بعد جو سعی ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، 2934، 2937، سنن نسائی 2764 اور مسند احمد کی حدیث ہے سنن ابی داؤد 1785، اس میں یہ باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر جب 14 ذی الحجہ کو واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب جو کہ ایک علاقہ مکہ کے قریب ہی ہے وہاں پر تھے، تو وہاں پر روانگی کی رات تھی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ تو عمرہ اور حج کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں۔ پھر جب محسب کی رات آئی، محسب ایک علاقہ ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے اور یہ 14 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، 14 ذی الحجہ 10 ہجری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب میں تھے اور روانگی کی رات تھی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ تو عمرہ اور حج کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں۔ اور اس طرح سے بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں حسرت ہے کہ میں نے جب حج کیا تو ابتدا میں طواف نہ کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے جائیں اور تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ ان باتوں کے حوالے سے سنن ابی داؤد 1785، 1782، صحیح مسلم 2937، نسائی 2764 اور 2805 اور بخاری 1561، 1762 اور مسلم 2912، 2929 دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بطحہ یعنی محسب کی رات آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ والی حج اور عمرہ کر کے جائیں گی اور میں صرف حج کے ساتھ لوٹوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ آپ کو تنعیم لے جائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تنعیم لے گئے، جہاں سے میں نے عمرہ کا احرام باندھا، واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ان حوالوں سے سنن ابی داؤد 1782 اور مسند احمد کی حدیث 26613 اور 26875 دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ سب لوگ حج اور عمرے کے ساتھ روانہ ہوں اور میں صرف حج کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم لے جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بعد ذی الحجہ میں عمرہ کیا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری 1651، 1785 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر کے یعنی اپنے پیچھے بٹھا کر لے جائیں اور انہیں مقام تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ اور مسند شافعی حدیث نمبر 782 میں
کے الفاظ ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سو میں نے انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایام تشریق والی رات تنعیم سے عمرہ کرایا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2935، سنن ابی داؤد 1782، بخاری 1784، 2984، مسلم 2912، 2936 اور جامع ترمذی 9364 اور مسند شافعی 772، 782 دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ جو احادیث کے نمبرز میں بتا رہا ہوں ان میں کچھ حصے موجود ہوں گے کیونکہ جو ریلیونٹ حصہ ہے وہی لکھا گیا تھا اور اسی سے ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ باقی ڈیٹیل حدیث بھی ہو سکتی ہے جس میں مختلف اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمرہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے، وہی اس میں آئیں گی۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی پر سوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ جب تم اسے لے کر ٹیلے سے نیچے اترو تو چاہیے کہ احرام باندھے، بے شک یہ عمرہ مقبول ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد 1995، صحیح مسلم 2937 کی حدیث اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس حصے کو۔ صحیح مسلم کی حدیث 2919 اور 2935 اور ابو داؤد 1782 اس میں اس طرح سے ہے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا اس عمرہ کے بدلے جو اور لوگوں نے کیا تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے تنعیم سے عمرہ کیا، اس طرح اللہ نے حج اور عمرہ دونوں پورے کر دیے اور اس میں نہ قربانی تھی، نہ صدقہ اور نہ روزے۔ اس حوالے سے سنن ابن ماجہ 3000، صحیح بخاری 1786 دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو احادیث بیان کی گئیں ان کے ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے ان سب احادیث کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے چند نکات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ طواف افادہ یعنی کہ طواف زیارہ اور اس کے بعد سعی بین الصفا اور مروہ حج اور عمرہ کے لیے کافی ہے اس عورت کے لیے جو اس حالت میں مکہ آئے کہ حائضہ ہو اور عمرہ نہ کر سکی ہو۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، مسند شافعی 974، نسائی 2764، سنن ابی داؤد 1785 دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمرہ صرف ان کی خوشی یعنی دل جوئی کی خاطر تھا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، نسائی 2764، ابو داؤد 1784 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ اس حوالے سے ہے کہ اگر عورت اس حالت میں مکہ آئے کہ حائضہ ہو اور طواف قدوم یعنی طواف عمرہ اور سعی نہ کر سکی ہو تو اس کے بعد طواف افادہ یعنی کہ طواف زیارہ اور سعی جو کہ بعد میں کرے گی اس کے بعد پھر عمرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس حوالے سے مسند شافعی 974، ابی داؤد 1785، نسائی 2764، مسلم 2933، 2937 دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اہم پوائنٹ کہ اگر کوئی صورت حج کے بعد عمرہ کی نکلتی بھی ہے تو صرف حائضہ عورت کے لیے ہے جو کہ حیض کے حالت میں مکہ آئے، اور مگر یہ عام نہیں کہ ہر کوئی حج سے پہلے یا حج کے بعد تنعیم سے عمرہ کرے۔ ایک اور اہم پوائنٹ کہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تنعیم سے عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور عورت اور مرد کے عمرہ کرنے کا ذکر ہو۔ ایک ہی عمرہ ہے جو سب نے جاتے ہی کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوجہ ایام کے نہ کر سکیں۔ اور احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، اور ان کے بھائی جو ان کے ساتھ تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس سے یہ بات کلیئر ہو کہ حضرت عبد الرحمن نے بھی عمرہ کا
احرام باندھا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی آپ نے حدیث میں سنے ہیں، جس میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ اب ان حوالوں سے یہ صحیح مسلم 2919 2935 2936 2937 سنن نبی داؤد 1782 اور 1995 دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ نکات ان میں سے آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ ایک اہم پوائنٹ اس حوالے سے اور یہ کہ اگر کوئی شخص یا عورت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمرہ کو جواز بنا کر تنعیم سے عمرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمرہ کوچ کی رات میں کیا تھا، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ یہ ایک ہی عمرہ تھا اس عمرہ کے بدلے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث 2919 2935 اور سنن نبی داؤد کی حدیث 1782 دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب ان سب نکات سے ایک ضمنی نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مکہ اب پہنچی ہو کہ وہ ایام سے ہو تو وہ اپنے ہوٹل میں ہی رہے گی، یعنی اپنی رہائش پر ہی رہے گی، اور پھر پاک ہونے کے بعد ہوٹل سے ہی مسجد حرام میں جا کر طواف اور سعی کرے گی اور اپنا عمرہ مکمل کرے گی۔ اس سے بھی مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکی ہو کوئی عورت اپنے ایام کی وجہ سے، اور پھر حج کے بعد وہ تنعیم سے جا کر وہ عمرہ کرے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جو کہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور کوئی مرد اس حوالے سے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا حدیث میں کہ کسی مرد نے، ایون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ایسا کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو کہ تنعیم اور یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے یہ اس طرح عمرہ وہاں سے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال جو احادیث سے ملا وہ پہنچا دیا گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔